ریورس گیئر۔ قدرت نے کہا تھا کہ حج کے اثرات واپسی پر مرتب ہوتے ہیں اور حج کے درمیان یا بعد میں رجت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہ ایک بزرگ صرف اس ڈر کے مارے حج پر نہیں جاتے کہ رجت کی زد میں نہ آ جائیں، کہیں مجھے بھی ریورس گیئر تو نہیں لگ گیا تھا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں آتے، پھر اندر سے آواز آئی کہ یہ شک و شبہات جو تمہیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ تمہیں ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ پھر ایک اور آواز آتی، اگر ریورس گیئر لگ گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہ احساس کیا کم ہے کہ مجھے حاضری دینے کا موقع عطا کیا گیا، مجھے کالے کوٹھے کے گرد والہانہ چکر لگا کر اللہ کو منانے کی خوشی نصیب کی گئی، اس عظیم ترین انسان کے حضور اس دروازے سے حاضری دینے کا اعزاز حاصل ہوا جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ رجت ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ رجت ماتھے پر لکھی ہوئی تو نہیں، رجت ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، اور حاجی صرف وہی نہیں ہوتا جس کا حج قبول ہو جائے، حاجی وہ ہوتا ہے جو مقدس مقامات سے گھوم پھر آئے۔ ان خیالات نے میری ہمت بڑھائی۔ پھر دفتن مجھے خیال آیا کہ رجت کا خوف بالکل بے معنی ہے۔ رجت تو جب ہوتی ہے جب کوئی متحرک ہو، آگے کی جانب بڑھ رہا ہو۔ اگر کوئی پہلے ہی زمین میں کھمبے کی طرح گڑا ہو تو رجت کیسی؟ رجت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خام خواہ ڈر رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا تھا جہاں سونا ہے وہیں چور ہے، میرے پاس سونا پیتل بھی نہیں، پھر چور کا خطرہ کیسا؟ زائرین کا ڈر کیوں؟